اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں میں صحابہ کرام علی مریدوان کے بعد جو مقام جو مرتبہ عطا فرمایا، اولیاء میں سب سے اونچا مقام پیران پیر محبوب سبحانی کندل نورانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت عطا فرمائی کہ آج اگر کسی کو ولایت چاہیے ہوتی ہے تو جب تک وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار سے ولایت کی خیرات نہیں پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا نہیں فرماتا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدنا غوث اعظم کا سوانح خاکہ سماعت کیجئے گا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قطب الاقطاب غوث الثقلین محبوب سبحانی محی الدین، اچھا بعض کہتے ہیں محی الدین، محی الدین یعنی کہ یا کے نیچے زیر کے ساتھ صحیح تلفظ ہے اس کا، لیکن مشہور جو ہے وہ عوام میں تلفظ رائج ہو چکا ہے محی الدین۔ اصل جو اس کا تلفظ ہے وہ محی الدین ہے، یا کے نیچے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ابو محمد سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری اور 1078 عیسوی کو ایران کے صوبہ گیلان یعنی کہ اس کو جیلان بھی کہا جاتا ہے، گیلان کے شہر میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا جو گھرانہ تھا علمی اور مذہبی گھرانہ میں آپ نے آنکھ کھولی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد اور والدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ تھیں اور ولی تھے، اسی طرح آپ کی پھپھو جان جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ولیہ تھی، اور آپ کا جو گھرانہ تھا وہ شروع سے علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے گھر سے علم کی خیرات بٹا کرتی تھی اس زمانے میں بھی، اس دور میں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے میں جسے یہ دولت عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی، ان کا نام ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی اور ولایت کے اس مقام پر فائز فرمایا آپ کی اولاد کو کہ رہتی دنیا تک آپ کے در سے ولایت کا خزانہ بٹتا رہے گا، اور اللہ جنہیں ولایت کا مقام عطا فرمانا چاہے گا آپ کے در سے وہ فیض پاتے رہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ نیک صالح اولاد کے لیے خود نیک بننا پڑتا ہے، جب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی اسے نیک اولاد عطا فرماتا ہے، یا پھر اس کے خاندان میں اس کے باپ داداؤں میں کوئی نہ کوئی نیک شخصیت جب گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس خاندان میں کسی نہ کسی کو پھر اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی، یوں آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ کون؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد گرامی آپ کی کم عمری میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر تک گیلان میں ہی علم دین حاصل کرتے رہے، پھر والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر 488 ہجری میں بغداد کی طرف روانہ ہوئے، اور 9 سال تک بغداد میں اکابر اساتذہ سے علم دین حاصل کرتے رہے، اور آپ نے وہاں علم ظاہری اور باطنی علوم جو ہے وہ حاصل کیے، اور اس کے بعد 25 سال تک ایران کے مختلف جنگلوں اور ویران مقامات پر عبادت اور ریاضت اور مشاہدات میں مشغول رہے، اور حصول علم زہد کے بعد آپ نے حضور کے حکم پر واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں عجمی ہوں، یہ عرب کے لوگ ہیں،
میں ان کے سامنے کیسے کلام کر سکوں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو، اور آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ اگلے روز آپ نے پھر خواب میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا، اور آپ نے بھی یہی معاملہ فرمایا۔ آپ نے 6 بار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو لعاب دہن عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ میری مجلس کا عالم یہ تھا کہ پہلے جو مدرسہ تھا اس میں واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوا، جگہ کم پڑی تو عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں بھی جگہ کم پڑنے لگی، تو پھر شہر سے باہر جو جگہ تھی ادھر تشریف لے گئے، اور ایک وقت میں آپ کی مجلس کے اندر ہزاروں یعنی کہ 40 ہزار کی تعداد میں عوام جمع ہوتی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب فرماتے، اور آپ کے خطاب کا عالم یہ تھا کہ جس طرح سب سے آگے بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز کو سماعت کرتا تھا، اسی طرح 40 ہزار کے مجمع میں جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوتا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو سماعت فرمایا کرتا تھا۔ ایسا آپ کا عالم، اور جو آپ کی مجلسوں میں آتا، پہلے آپ واعظ و نصیحت فرماتے، پھر تصوف کی باتیں کرتے، تو یہ عالم تھا کہ آپ کی مجلس سے کئی جنازے جو ہے وہ اٹھ جایا کرتے۔ خوف خدا میں لوگوں کی روحیں جو ہے وہ قبض ہو جایا کرتی تھیں، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیا کرتے، یہ آپ کی مجلس کا عالم تھا۔